کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل، ایک مصنوعی چیز، کس طرح ایک پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ اپنے آنکھوں سے حقیقت دیکھ کر بھی ایک جھوٹ کو اپنا خدا بنا لیں؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے راز کی طرف جو قرآن کریم میں چھپا ہے، ایک واقعہ جو ایمان، آزمائش، عقل اور انسانی فطرت کے پیچیدہ کھیل کو سامنے لاتا ہے۔ یہ کہانی ہے السامری کی، وہ شخص جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ایک گولڈن بچڑا بنایا اور لوگوں کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ ان کا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کر کے لے گئے۔ اللہ نے انہیں 40 دن کے لیے جبل طور پر بلایا تاکہ وہ تورات حاصل کریں۔ ان 40 دنوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے قوم کو ایمان کے امتحان میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی فطرت کس طرح چھوٹے فریب یا مادی نشانیوں سے گمراہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب عقل اور ایمان دونوں پر دھیان نہ دیا جائے۔ السامری، قرآن میں جس کا ذکر صرف نام کے ساتھ آیا ہے، ایک ایسا شخص تھا جس نے علم، چالاکی اور فطرت کے دھوکے سے قوم کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھا اور اس نے اپنی عقل و دانش کا غلط استعمال کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر گئے، السامری نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے سونے اور زیورات اس کے سپرد کریں تاکہ وہ ان کے لیے ایک نمائندہ خدا بنائے۔ قوم نے ابتدا میں ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن السامری نے نفسیاتی حربوں سے انہیں یقین دلایا کہ یہ عمل ان کی حفاظت اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ السامری نے جمع کیے گئے سونے کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل دی، لیکن یہ کوئی عام بچڑا نہیں تھا۔ یہ بچڑا گائے کی طرح ہلکی آواز نکالتا اور اپنی شکل اور آواز سے لوگوں کو حیران کر دیتا۔ قوم نے اسے دیکھ کر اور سن کر یہ یقین کر لیا کہ یہ ان کا خدا ہے۔ وہ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے اور کہا، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ یہ لمحہ بہت اہم تھا کیونکہ ایک مصنوعی چیز نے پوری قوم کے ایمان پر اثر ڈال دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی فطرت مادی چیزوں اور ظاہری نشانیوں کی طرف مائل ہو سکتی ہے اگر وہ عقل اور ہدایت کی روشنی میں فیصلے نہ کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ قوم اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ چکی ہے۔ انہوں نے فوراً قوم کو گولڈن بچڑے کی عبادت سے روکا اور سامری سے پوچھا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ السامری نے جواب دیا کہ اس نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھتے اور اپنے نفس کی ترغیب سے یہ کام انجام دیا۔ اس نے خاک کے ذرات جمع کیے اور بچڑے کی شکل میں ڈالا اور لوگوں کو اس کی آواز اور شکل کے ذریعے دھوکہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بچڑے کو توڑ دیا اور قوم کو اس گمراہی سے واپس بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سامری کو سزا دی کہ وہ دنیا میں تنہا رہے، لوگوں سے الگ ہو جائے۔ یہ واقعہ قرآن میں ایک آزمائش کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو انسان کے علم اور عقل کے غلط استعمال کی قیمت دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان کی حفاظت صرف عبادت یا زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ عقل، نصوص اور حقیقت کی روشنی میں سمجھ اور عمل سے ہوتی ہے۔ چھوٹا سا جھوٹ یا مصنوعی چیز کو خدا سمجھ لینا پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے سبق ہے۔ آج بھی دنیا میں لوگ دکھاوے، فریب اور مصنوعی نشانیوں کے پیچھے چل کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان خالص ہو، عقل اور نصوص کی روشنی میں قائم رہے اور دنیاوی فریب میں نہ پھنسے۔ السامری اور گولڈن بچڑے کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی قیمت صرف عبادت یا زبانی قبولیت نہیں بلکہ عقل، عمل اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے سے بڑھ کر ہے۔ چھوٹے فریب، چھوٹے جھوٹ یا مصنوعی چیزوں کے دھوکے سے پوری قوم گمراہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ہوشیاری، علم اور مکمل اعتماد عطا فرمائے۔ آزمائش کے وقت صبر، ہدایت کی پیروی اور فطرت کے امتحان سے بچنا ہی ایمان کی اصل نشانی ہے۔